بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ بہت دن ہوئے ملک یونان پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کے پاس دنیا کی وہ ساری نعمتیں اور دولت تھی جو ایک بادشاہ کے پاس ہونی چاہیے۔ اسے کسی چیز کی کمی نہ تھی۔ وہ اپنی چھوٹی بڑی ہر خواہش کو تالی بجا کر پورا کر لیتا۔ اس کے ملک میں چاروں طرف امن و امان تھا۔ رعایا خوشحال تھی اور آرام اور چین کی زندگی بسر کر رہی تھی، اور اپنے بادشاہ کو دل و جان سے چاہتی تھی۔ لیکن دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو دوسروں کو آرام اور چین کی زندگی بسر کرتے دیکھ کر ان سے جلتے ہیں اور حسد کرتے ہیں، اور ان کی تباہی کے دن دیکھنے کے لیے بڑی بے چینی سے اس وقت کا انتظار کرتے ہیں۔ یونان کے پڑوسی ملک کے بادشاہ کا بھی یہی حال تھا۔ اسے اس نیک دل بادشاہ کی خوشحالی ایک آنکھ نہ بھاتی۔ وہ یونان کے بادشاہ سے حسد اور نفرت کرنے لگا تھا، اور اس فکر میں اس کی نیند حرام ہو گئی تھی۔ دن رات اسی طاق میں لگا رہتا کہ کسی طرح یونان کے بادشاہ کو تباہی اور بربادی کے راستے پر ڈالا جائے، تاکہ وہ کوڑی کوڑی کو محتاج ہو جائے اور اس کی رعایا در در کی ٹھوکریں کھاتی پھرے۔ ایک دن اس نے ایک نجومی کا بھیس بدلا اور اپنے ایک درباری کو ساتھ لے کر یونان کے بادشاہ کی خدمت میں جا پہنچا۔ بادشاہ سلامت، اس نے کہا، آپ پر خدا کی مہربانیوں کا سایہ ہے، آپ کی رعایا خوش و کرم ہے، لیکن افسوس کہ آپ زیادہ دن تک بادشاہت نہیں کر سکیں گے، کیونکہ آپ کو دنیا کی تمام معلومات سے واقفیت حاصل نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ بادشاہ کو ہدایت دینے لگا۔ سادہ دل بادشاہ مکار بادشاہ کی باتوں سے بہت متاثر ہوا، اور وہ بخوشی اس کی ہدایتوں پر عمل کرنے کے لیے راضی ہو گیا۔ اس نے اپنے تمام عیش و آرام ترک کر دیا اور اپنے ارد گرد موٹی کتابوں کی ایک موٹی دیوار کھڑی کر کے شاہی محل کے اندر چپ چاپ بند ہو بیٹھا اور دن رات مطالعے میں مشغول رہنے لگا۔ وہ کتابیں پڑھ کر اپنی معلومات میں زیادہ سے زیادہ اضافہ کرنا چاہتا تھا۔ سال اور دن گزرتے رہے۔ سلطنت کا انتظام آہستہ آہستہ بگڑنے لگا۔ رعایا کو تکلیف اور پریشانیاں ستانے لگی۔ لوگ اگر کبھی بھولے سے اپنے بادشاہ کا دیدار کر لیتے تو اسے اپنی خوش قسمتی سمجھتے، ورنہ سال میں صرف ایک ہی دن بادشاہ کو دیکھنا نصیب ہوتا جب وہ اپنی سالگرہ مناتا تھا۔ سچ پوچھئے تو بادشاہ کو اب اپنی رعایا سے پہلے جیسی محبت نہ رہی تھی۔ بس وہ تو کتابوں کا دیوانہ ہو کر رہ گیا تھا۔ اسے صرف ایک ہی فکر تھی کہ کسی طرح کتابوں کو کیڑے کی طرح چاٹ کر ختم کر دے اور زیادہ سے زیادہ کتابیں اکٹھی کرے۔ رعایا دیکھا کرتی کہ بادشاہ ان دنوں کچھ فکر مند رہنے لگا ہے۔ اس کی زندگی میں بے اعتدالی اور بے ترتیبی آ گئی ہے۔ اب اسے کسی چیز کا دھیان ہی نہیں رہتا، جیسے وہ اس دنیا سے گھبرا گیا ہو۔ داڑھی مونچھ پڑ کر سینے سے لہرانے لگی تھی۔ بعض وقت تو لوگ بادشاہ کو مشکل سے پہچانتے۔ بادشاہ کے اس شوق سے سارا ملک کتابوں سے بھر گیا تھا، یہاں تک کہ لوگوں کا چلنا پھرنا دشوار ہو گیا۔ رعایا نے ایک دو مرتبہ بادشاہ سے درخواست بھی کی کہ وہ اپنے اس شوق سے باز آ جائے، لیکن بادشاہ کے کانوں پر جوں تک نہ رہیں گی۔ آخر جب رعایا حد سے زیادہ پریشانیوں میں مبتلا رہنے لگی تو لوگ تنگ آ کر آپس میں صلاح و مشورے کے لیے ایک جگہ جمع ہوئے۔ اتفاق سے وہاں ایک عقلمند بڑھیا موجود تھی۔ بڑھیا نے لوگوں کو یقین دلایا کہ وہ ان کی پریشانیوں کو دور کر سکتی ہے، اور یہ سنتے ہی ان کے چہروں پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ آئندہ سال جب بادشاہ کی سالگرہ کا دن آیا تو بڑھیا بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور ایک کتاب بطور تحفہ دیتے ہوئے بولی، عالم پناہ، یہ بہت اچھی کتاب ہے۔ اس میں ہمارے ملک کی بڑی عمدہ اور دلچسپ کہانیاں ہیں، آپ اسے ضرور پڑھیں۔ بادشاہ تھوڑی دیر کے لیے ہنسا اور کہا، میں اس ملک کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہوں، اور پھر یہ کہانیاں تو میں نے بچپن میں پڑھ لی تھی۔ آپ بجا فرماتے ہیں عالم پناہ۔ بڑھیا دوبارہ بولی، آپ براہ کرم پہلے میرے سوالوں کا جواب دیں، پھر اس بات کا بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کہاں تک درست فرماتے ہیں۔ بادشاہ جواب میں دوبارہ ہنسا اور راضی ہو گیا۔ بڑھیا جو سوال کرتی جاتی، بادشاہ کے چہرے کا رنگ اڑتا جاتا۔ اس سے کوئی جواب نہ بن پڑا۔ وہ ہکلانے لگا اور خود اپنی نگاہوں میں مجرم معلوم ہونے لگا۔ بچپن کی سنی سنائی تمام کہانیاں جو اسے یاد تھی سب بھول بیٹھا۔ بڑھیا بے خوف بولتی رہی، جہاں پناہ، مطالعہ کرنا تو انسان کے لیے نعمت ہے، اس سے علم کی دولت میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن بے وقت مطالعے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ بیکار اور فضول کتابیں پڑھنے سے وقت ضائع ہوتا ہے،
बल्कि इससे दूसरों को नुकसान पहुंचता है। आदमी अच्छी और कारआमद बातें भी भुला बैठता है। अब आप ही बताइए कि आपके दिन रात मुताले से क्या नतीजा हासिल हुआ? आपकी रियाया को क्या फायदा पहुंचा? आपकी रियाया जो पहले खुशहाल थी, अब तरह तरह की मुसीबतों का सामना करने लगी है, और आप ही मुख्तलिफ किताबों के मुताले से उलझ कर रह गए हैं और ये नहीं समझ पाते कि क्या करूं और क्या ना करूं। बुढ़िया की बात ये बादशाह के दिल पर तीर की तरह लगी। अब उसे अपनी गलती का बुरी तरह एहसास हुआ और वो इस हरकत पर बहुत शर्मिंदा हुआ कि बेकार इतने दिन तक वो मुताले में मसरूफ रहा और अपनी रियाया को भूल गया। उसने हुक्म दिया कि इसके महल के अंदर और बाहर जो किताबों के ढेर हैं वो हटा दिए जाएं। कहते हैं कि उसने ये सब किताबें एक बड़ी लाइब्रेरी बनवाकर वहां मुंतकिल कर दी और फिर कुछ सल्तनत के कामों में मसरूफ हो गया और फिर कभी बेकार किताबों को नहीं देखा, सिर्फ काम की किताबों को देखा करता था। दोस्तों, बेवक्त का मुताला भी इंसान को नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि काम के वक्त इंसान को काम करना चाहिए। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो जाते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी ऐसी ही कहानी के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।